إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد حمد و صلاح پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارا درس قرآن یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جو بدعات اور رسومات تھیں جو اپنے دین کے اندر انہوں نے خود بخود چیزیں گھڑ لی تھیں ان کی نفی کی، اور چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جتنی بھی رسوم اور عبادات کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہو یہ سراسر غلط، بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر جن چیزوں کو تم نے حلال یا حرام ٹھہرا لیا ہے قطعاً وہ چیزیں اس طرح حرام نہیں تھیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھیں ان کے اندر سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑے گناہ جن کے ارتکاب سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ تو یہ تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اسی کا ارتکاب تم کرتے ہو۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ان کو ہم بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، بے حیائی کے باتوں کے قریب نہ جاؤ، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ تو بہت بڑی بڑی تعلیمات تھی کہ جو تمام انبیاء کے ادیان میں چلی آ رہی تھی، اور تم انہی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر انہی باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی تم پر حرام کیا تھا کہ تم یتیموں کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں کوئی اچھا طریقہ ہے، یعنی تم اگر یتیم کے مال میں سے خود یتیم پر ہی خرچ کرنا چاہتے ہو، یا تم یتیم کے مال کو کسی کاروبار میں لگا کر اس کو بڑھانا چاہتے ہو، تمہاری نیت اس یتیم کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کی ہے، تو ایسی صورتوں میں تم اس یتیم کے مال میں سے پیسے نکال سکتے ہو حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ یتیم اپنی ایک سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس کی اتنی عمر ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہو، فضول خرچی نہ کرے بلکہ اپنے مال کو مناسب اور صحیح جگہ پر استعمال کرے، اتنی اگر اس کے اندر سمجھداری آ جائے تو پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے پہلے یتیم کے مال کے اوپر بری نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح ناپ تول میں انصاف کے ساتھ معاملہ کیا کرو اور بالکل پورا وزن کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کو اس طرح طلب کرتے رہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے، یعنی یہ جتنی بھی حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اس کی طبیعت اور فطرت ہے اسی کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا ہے۔
کسی شخص پر اس کی ذمہ داری سے زیادہ یعنی اتنے سے زیادہ اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے. یعنی اسی معاملے کو لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کو پورا کیا کرو. اس کے اندر بھی اگر کوئی شخص پوری نیک نیتی کے ساتھ پوری خلوصی نیت کے ساتھ کسی کو ناپ تول کر کوئی چیز دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو جتنی اس کی ذمہ داری تھی اس حد تک اس کو مکلف ٹھہرایا ہے. ہر شخص اپنے لحاظ سے پوری کوشش کرے اور پھر بھی اگر اس کے باوجود کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا جب بھی تم کوئی بات کہو تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلے فَاعْدِلُوا تو انصاف کے ساتھ نکلے. تم بے انصافی اور کسی کے حق کو طلب کرنے والی کوئی بات نہ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ تمہاری انصاف والی بات عدل والی بات تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم سچائی پر اور انصاف کے ساتھ اپنی بات کہو. آگے ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیدار رکھنا یہ ہر مسلمان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ ہے. جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت وہ اپنے دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تو ہی میرا خدا ہے. تو نے مجھے تخلیق کیا, تو نے مجھے پیدا کیا, اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ان الحکم الا للہ حاکمیت اقتدار حکم صرف اور صرف تیرا ہے. تیرے ہی آگے میں نے اپنا سر جھکانا ہے, تیرے ہی احکام کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور محمد رسول اللہ کہہ کر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ فرستادہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں, زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے تمام وعدوں کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہی حکم اللہ تم کو دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کے طور پر قرآن مجید کے اندر اور ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے تاکہ ہم صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کریں اور قیامت والے دن ہر طرح کی ناکامی سے بچ سکیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو, اسی سیدھے راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور تم ان تعلیمات کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو, کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم کو سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے. اگر تم قرآن مجید کی ان ہدایات کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے کی زندگی بسر کرتے ہو تو پھر وہ زندگی تمہیں سراسر ناکامی کا سامنا کرانے پر مجبور کر دے گی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ نے تینوں آیات کے آخر میں ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم کو یہ قرآن دیا ہے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب دی تھی. تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ اس شخص کے لیے کہ جو سیدھی طرح زندگی گزارنے والا ہو, جو اچھے طریقے سے اپنے دنیاوی تمام معاملات پیغمبروں کی روشنی میں گزارنا چاہتا ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ کتاب نازل کی. اس کے اندر وہ تفصیلا لکل شیء ہر چیز کی, ہر شریعت کے تمام احکامات کی تفصیل تھی. وہدی ورحمۃ اور وہ تورات بھی ہدایت تھی اور رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ بنی اسرائیل والے یہودی اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئے تاکہ دنیا کیسے گزارنی ہے,
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کیسے خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی فہرست، ان تمام چیزوں کے متعلق جو احکامات تھے وہ تورات کے اندر نازل کیے، تاکہ انسان اپنے رب سے ملاقات پر روز قیامت جب کرے تو کسی طرح کی بھی پریشانی اور ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، یہ قرآن وہ کتاب ہے أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جس کو ہم نے بڑا ہی بابرکت نازل کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اس کتاب کی پیروی کرو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں ذکر کی کہ اس قرآن کی پیروی کرنی ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، کسی طرح کا عذاب تم پر نازل نہیں کیا جائے گا۔ او تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہاں پر مشرکین مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے، تم یہ نہ کہہ سکو کہ بے شک یہود و نصارہ پر تو کتاب نازل کی گئی تھی، ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی۔ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِ لَغَافِلِينَ، ہم تو تورات اور انجیل کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ہماری طرف نازل ہی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کتاب تم تک پہنچا دی ہے، تم ہی میں سے تمہارے نسل اور تمہاری قوم سے ایک پیغمبر کو اٹھایا، اس پر یہ کتاب نازل کی تاکہ تم اچھی طرح سے یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی رضا کن چیزوں میں ہے۔ او تقول لو اننا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، اور نہ ہی اب تم اس طرح کا بہانہ بنا سکتے ہو کہ اگر کتاب ہم پر نازل ہوتی تو ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت والے راستے پر ہوتے۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ بعد میں تم شکوہ کرو کہ اگر ہم پر قرآن نازل ہوتا تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، ہم ان سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر کے اس طرح کے تمہارے سارے بہانوں کو ختم کر دیا ہے۔ فقد جاءکم بشیرۃ من ربکم، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل والی یہ کتاب نازل ہو چکی ہے۔ وہدی ورحمہ، یہ کتاب سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھے اور اس کو اس قرآن مجید سے ہدایت نہ ملے۔ اگر یہ کتاب تمہیں ہدایت نہیں دے رہی، یہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے مشرکین مکہ ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتے تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جان بوجھ کر اس میں سے کوئی ایسی بات تلاش کرنا چاہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو پھنسایا جا سکے، جس سے مسلمانوں پر کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، کہ جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں تلاش کرتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو بربلایا جا سکے، مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پھر اس قرآن مجید سے بھی کسی طرح کی باتیں ملیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور پھر اللہ کی ان نشانیوں سے روگردانی کرے اور منہ موڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر شخص کے ساتھ یہ اہتمام کر لیا ہے کہ زندگی کے بہت سے موقعوں پر، زندگی کے بے شمار ایسے لمحات ہمیں آتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر مختلف ایسے مرحلے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو وہ مرحلہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر
طرف آئے گا، کبھی کوئی مرحلہ نبی علیہ السلام کی کسی تعلیمات کی طرف آئے گا، کبھی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ایسے موقع پر بھی اگر ہم اللہ کی ان نشانیوں کو چھوڑ دیں اور دوبارہ سے اپنی غافلانہ زندگی کے اندر متوجہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، تو پھر اس شخص کو ہم برا عذاب دیں گے اور ان نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم اس کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، تم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو جھٹلاتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا تمہارے سامنے خود اللہ رب العالمین آ کر کھڑا ہو جائے اور تمہیں بتائے کہ تم اپنی زندگی صحیح گزارو، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے سامنے تمہارے رب کی بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں۔ اگر تم اس طرح کی کسی بات کی توقع کرتے ہو، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو یاد رکھو اگر اس طرح کی کوئی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ تب تم ایمان لاؤ، تو ایسی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے ایمان لانے کا فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور کسی شخص کو اس کے نیک عمل کا پھر کوئی بھی اجر نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب خود اللہ رب العالمین تمہیں آ کر یہ بتا رہے ہوں، جب بڑے بڑے فرشتے تمہاری آنکھوں کے سامنے نزول کریں، تو پھر یہ جو دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کو بنانے کا جو یہ امتحان والا ایک اللہ تعالیٰ نے اصول قائم کیا ہے، پھر یہ تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا، تمام پردے اٹھ جائیں گے، تو پھر امتحان کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، تو پھر تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ تم اس طرح کے انتظار کر رہے ہو تو تمہارا یہ انتظار کرنا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہوں اور مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الی اللہ، ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں اور مختلف جماعتوں میں اس لحاظ سے تقسیم کر لینا کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کے کسی گناہ کے اندر شریک ہوگا تو وہ اے پیغمبر آپ کو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند ایسے لوگ آئیں گے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اے پیغمبر آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور ہر شخص اسی بات پر خوش تھا کہ جو اس کے علماء اور اس کے پیر اس کو کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی انسان کو نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کیا کریں کہ زندگی کے کس مرحلے میں ہمارا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے اور کون سا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین کا ایک اہم اصول بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا، وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی کسی برائی کا ارتکاب کرے گا اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو اس شخص کو اتنی ہی برائی کا صلہ دیا جائے گا جتنی اس پر نے کمائی ہوگی اور اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وہ ایک ہی گناہ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت
اس امت پر زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ بالکل خالص ہے، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس ایک نیکی کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا سے زیادہ بھی بڑھا دے گا۔ اصل شرط خلوص نیت کی ہے، دکھلاوے سے بچ کر، نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچ کر اپنے اعمال کو خالص کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے بے شک یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی میرے رب نے مجھے وصیت فرمائی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہی وہ سیدھا دین ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یکسو ہو کر اختیار کیا تھا۔ اے مشرکین مکہ، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا جینا اور مرنا، بے شک میری نمازیں اور میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کروں، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو، میں پیغمبر ہوں، سب سے پہلے میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی، ان کا یہ مقام ہے کہ ان پر شریعت کا قلم نہیں اٹھا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ خود مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ہدایات ملے سب سے زیادہ میں ان پر عمل کروں، سب سے زیادہ میں ان تمام احکام کے آگے اپنا سر جھکا دوں۔ تو پھر بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو، بڑے سے بڑا کوئی پیر ہو، اگر وہ قرآن مجید کی ان ہدایات پر پورا نہیں اترتا تو وہ چاہے بڑی سے بڑی کرامت کر کے دکھا دے، چاہے اس کے دم میں کتنا ہی زیادہ اثر ہو، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ وہ ہمیں کہیں بھی بروز قیامت یا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے قریب ہی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ وہ خود قرآن مجید کی ہدایات سے غافل ہے، وہ خود اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں، تو وہ ہمیں کس طرح نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی قرآن مجید کے اندر ہمارے بتوں کے متعلق سخت آیات موجود ہیں، اس میں بہت سارے ایسے احکام موجود ہیں کہ جو ہماری ایک طبیعت کے خلاف ہیں، لہذا آپ اس قرآن مجید کو بدلیں اور ہم بھی آپ کے معاملے میں کچھ نرمی اختیار کرتے ہیں، یعنی آپ بھی کچھ نرمی اختیار کریں اور ہم بھی کچھ نرمی اختیار کریں گے، اور آپ بھی اپنی عبادات کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق اپنے معاملات لے کر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ تمام چیزوں کو پرورش دینے والا ہے۔ وَلَا تَقْسِمُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی شخص بھی جو کچھ وہ خود کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، یہ نہیں کہ باپ نے کوئی گناہ کیا تو اس کا وبال اس کے بیٹے پر آئے گا، یا بیٹے نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا اس کے باپ کو ملے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا بروز قیامت کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو تمہارے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بتا دے گا کہ تم دنیا کے اندر کن کن معاملات کے اندر اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو اس زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض لوگوں کو مال کے لحاظ سے دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پر خاندانی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پر قوت اور طاقت کے اندر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر بعض پر
اوپر نیچے مقام رکھتے ہیں، یہ اس لیے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اللہ اس دیے ہوئے میں سے تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت اور حکومت اور اختیار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے اختیار کا غلط استعمال تو نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، کیا یہ زیادہ دولت مند ہو کر غرور و تکبر کا شکار تو نہیں ہوتا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے حصہ ادا کرتا ہے یا نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت چھین کر اس سے آزمائش لی ہے کہ یہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جس ماحول کے اندر بھی پیدا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی زندگی گزاریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، ورنہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے جلد اور سخت حساب لیں گے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد حساب لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی اللہ ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورۃ الانعام مکمل ہو چکی ہے، اگلے جمعہ مبارک سے انشاءاللہ سورۃ الاعراف کو شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جن حضرات نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے ادا فرمائیں۔